سید عالمین رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور پاک ہوا اس کائنات پہ، اس زمین پر، تو اس وقت ایسے ایسے عجائبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے دیکھے۔ یہ عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب آمد پاک ہوئی تو کسریٰ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی واقعہ خاص پیش آتا تھی تو وہ سب نجومیوں کو جمع کرتا تھا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہوئے تو اس کا جو جس پہ وہ محراب جہاں وہ بیٹھتا تھا محراب وہ ٹوٹ گیا، دریائے دجلہ کا بند جو تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، اس کے محل کے جو 14 کنگرے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے جو آج تک موجود ہیں، اور فارس کا جو آتش کدہ تھا وہ 1000 سال سے وہاں پہ آگ جل رہی تھی وہ اچانک بجھ گئی، اور بحیرہ صابہ جو بہت دیر سے اس کا پانی چل رہا تھا اور وہ اس کو بڑا متبرک سمجھتے تھے، اس کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ اسی طرح اس کا جو ایک بڑا قریبی تھا موبزان، اس نے خواب دیکھا آگے آگے سرکش اونٹ ہیں اور ان کے پیچھے عربی گھوڑے ہیں، انہوں نے دریائے دجلہ عبور کر لیا ہے اور وہ ہمارے ملک میں پھیل گئے ہیں۔ یہ بات بھی اس نے کسریٰ کو جا کے بتائی، اس کو بہت زیادہ وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے سب جو اہم اس کے بندے تھے ان سب کو بلایا اور اس نے کہا میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوئے ہیں، تمہارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، تو بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور ستی نامی ایک عالم تھا، اس کو بھی بلایا ہوا تھا، اس نے یہ تعبیر بتائی کہ آپ کے خاندان میں ابھی 14 بادشاہ ہیں۔ پہلے نے بتایا تھا کہ لگتا ہے کہ آپ کی سلطنت کو خطرہ ہے، تو کسریٰ کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی نیگیٹو اس کو بات بتائے تو وہ ان کو قتل کروا دیتا تھا نجومیوں کو، ان کو پتا تھا۔ ستی عالم یہ بڑا چالاک تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت کو اتنی خطرے کی بات نہیں، نہ آپ کی سلطنت ختم ہوگی جلدی، 14 بادشاہ ابھی آپ کے جو ہیں وہ خاندان کے باقی آپ کی سلطنت کے ہوں گے، آپ کو ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ تو وہ پھر اس کا کچھ خوف دور ہوا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان 14 میں سے 10 بادشاہ جو تھے کسریٰ کے خاندان کی، اس کی حکومتیں 4 سال میں ختم ہو گئی، اور باقی 4 کی سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک وہ ختم ہو گئی۔ ایک اور جو کسریٰ کے دربار کا نجومی تھا بڑا مشہور، اس کا نام صائب تھا، اس نے بھی ایک رات جو تھی وہ ٹیلے پہ کہتا ہے میں تھا، اور اس رات میں نے ایک بجلی کو بڑے غور سے دیکھا، بجلی وہ جو برق تھی وہ سرزمین حجاز سے چمکی، اور کہتا ہے کہ مشرق اور مغرب تک وہ پھیل گئی۔ صبح کے وقت کہتا ہے صاحب کہ میں نے اپنے قدموں کے نیچے دیکھا جہاں میں تھا تو ساری زمین جو خشک تھی وہ سرسب و شاداب باغ بن چکی تھی اور مجھے باغ نظر آیا۔ یہ تمام صورتحال کا جب میں نے جائزہ لیا تو کہتا ہے اس کے مطابق میرا شگون وہ جو تھا وہ درست ثابت ہوا۔ پھر سرزمین حجاز سے ایک شہنشاہ میں نے جو اندازہ لگایا وہ یہ تھا کہ سرزمین حجاز میں ایک بہت عظیم مرتبت شخصیت ہوگی، ایک شہنشاہ نبی کا ظہور ہوگا جن کی سلطنت مشرق تک پھیل جائے گی، اور ان کے عہد میں زمین پہلے سے کہیں زیادہ شاداب ہو جائے گی، لہلہانے لگے گی، یہ جو قحط سالیاں یہ ختم ہو جائیں گی، زمین زرخیز ہو جائے گی۔ تو تمام نجومی جو تھے یہ اکٹھے ایک خفیہ جگہ پہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں ہٹ کے اب یہ کہتے ہیں کہ ہم بادشاہ کو بتائیں کہ نہ بتائیں۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آسمان سے نازل ہوا ہے، اور ہمیں یہ بات جو ہے یہ بتا دینی چاہیے کہ وہ آخری نبی جو ہیں وہ مبعوث ہو چکے ہیں، اور کسریٰ کی سلطنت کو وہ چھین لیں گے اور اس سلطنت کو توڑ دیں گے، اور اب بادشاہ کو اگر بتایا تو وہ ہمیں قتل کر دے گا، اب اس کا حل کیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس وقت تو نہیں بتایا، لیکن بالآخر کسریٰ جو تھا اس کو مسلسل ناکامیاں جب سامنے آئیں، جب اس کو پریشانی آئیں تو اس نے پھر ان کو اکٹھا کیا، اس نے کہا یار مجھے سچ بتاؤ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ نبی آخر زمان کا ظہور ہو چکا ہے، وہ سرزمین عرب میں مبعوث ہو چکے ہیں، اور تمام نجومیوں کو جو اس نے قید کر لیا ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور پھر اس نے اندازہ کیا کہ یہ تو پھر دیکھا تاریخ نے کسریٰ کا جو تخت تھا اور اس کا تاج تھا وہ کیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر قدموں میں جب آیا، اور کسریٰ کے کنگن جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو جو تھے وہ دیے تھے۔